تو اللہ تعالیٰ کا بندوں پہ کیا حق ہے کہ اگر اس کی بات مانیں گے تو وہ عذاب نہیں دے گا۔ اب جب تک ہم نے اللہ اس کے رسول کی بات مانی، حضرت اللہ کے رسول کا دور دیکھو، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بات مانی، صحابہ نے بات مانی، کیا دور تھا، کیسی فراوانی تھی، ہم کس کے غلام تھے، ہم کس سے ڈرتے تھے۔ حضرت عمر کا دور دیکھو، ابو بکر کا دور دیکھو، عثمان کا دور دیکھو، علی کا دور دیکھو، پھر اس کے بعد اللہ اس کے رسول کو چھوڑ دیا، احکام کو توڑ دیا، پھر اس کے بعد سے غلامی ہم پر سر پر آ بیٹھی ہے، ہر طرف ہمارے پر حالات ہی حالت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے نا، بندوں پر کیا حق ہے، اگر تم اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں رسوا نہیں کرے گا، یہ بات ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہہ دیا کہ عذاب آئے گا، اپنے اندازے سے کہہ دیا، مگر اللہ کے رسول پھر گھبرا گئے، وہ وقت عذاب کا نہیں تھا، اپنے اندازے سے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا عذاب آئے گا، مگر ایک اندازہ لگایا کہ یہ وقت آئے گا، اور اس ٹائم پہ نہیں آیا تو اللہ کے رسول کو بھی گھبراہٹ ہونے لگی، نا امیدی ہونے لگی۔ اور یہ نا امیدی وہ امیدی نہیں کافر والی، یہ اللہ سے دعا و منت مانگنے والی دل کی کیفیت والی مایوسی چھا گئی، اور یوں لگنے لگا کہ جھٹلانے والے تو جھٹلاتے ہیں کافر، مگر میرے اپنے بھی کہیں نہ جھٹلا بیٹھے، یہ بات گلے تک آ گئی اللہ کے رسول کے۔ جیسے ہی یہ بات آئی اللہ کی مدد آئی، یعنی کیا آدمی کی اجتنابی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آزمائے گا کیسے کہ آدمی بھروسہ کر رہا ہے اپنے چاچا پر، اپنے کاروبار پر، اپنے کاروبار کے جو پراپرٹی ہے، زمین ہے، پلاٹ ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ چھینے گا، جتنے بھی ٹیکے ہیں اس کے بھروسے والے، وہ جب اللہ تعالیٰ اس پہ حالت ڈالے گا، فون لگائے گا چاچا کو، چاچا بھی ہاتھ ادھر کر دے گا، نہیں یار میں نہیں کر سکتا یار، ماما بھی ہاتھ ادھر کر دے گا، دوست بھی ہاتھ ادھر، کوئی نہیں ہوگا اس کا۔ پھر وہ آخری اجتنابی کیفیت ایسی ہوگی کہ تو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں پر آتا ہے کہ نہیں آتا، اب بتا کون تیرا کام آئے گا۔ وہ کہتے ہیں ایک دروازہ اگر کوئی بند کرتا ہے تو ہماری کہمت ہے کہ ایک دروازہ بند کرے گا تو 100 دروازے اللہ کھولتا ہے، نو وہ کھلتے ہی ہے۔ یہ اجتنابی کیفیت ہوتی ہے جس میں یقین بڑھ جاتا ہے۔ اگر ہم جب تک اپنا یقین نہیں بڑھائیں گے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے، تب تک حالت رہیں گے، اور جب تک حالت رہیں گے کب تک تمہارا یقین ہے نا زمینوں پر، تمہارا یقین ہے کہ ابھی یہ لوک تنتر باقی ہے، ابھی وہ باقی ہے، وہ باقی ہے، سب اللہ تعالیٰ چھینے گا، زمین تنگ کرتے جائے گا، اور پھر اس کے بعد دل کی کیفیت کو پرکھے گا کہ اب کیا یقین کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کے صحابہ پر مدینہ کے اندر اللہ کے رسول آئے، اب وہاں مکہ کے اندر سے مدینہ آئے ہجرت کر کے، یہاں مدینہ بہت فراوانی میں نہیں ہے، وہاں میں بھی غربت ہے، بہت فراوانی نہیں ہے، وہاں پہ سامان گھوڑے تھے نہیں ہیں، مگر وہاں اندر سے بھی جو یہودی تھے انہوں نے بغاوت کری، انہوں نے صلح توڑ دی، اور کافروں کے ساتھ مل کے کیا کہہ رہے ہیں، تم باہر سے آؤ میں اندر سے حملہ کرتا ہوں، ان کو نکالو یہاں سے، ان کو نیست و نابود کر دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابیوں کو مدینہ سے ختم کر دو۔ اور وہ قبیلے والے یہودی، وہ قبیلے غطفان کو کہتے ہیں تم بھی آ جاؤ، ہم تم کو یہ دیں گے، اتنے کھجور کے باغات جو پکوا ہے نا وہ کھجور تمہارے کو ملے گی 1 سال کی، تم بھی آ جاؤ۔ 15,000 کا لشکر آ گیا۔ صحابہ کی بھی کیفیت ایسی ہو گئی جیسے آج ہماری دن بہ دن گلے تک آ رہی ہے، کلیجہ جیسے زمین تنگ ہو جاتی ہے اچانک سے کہ تمہارا 15 لاکھ کا بھائی بینک سے اڑ گیا، زمین تنگ ہو گئی، یہ کیا ایسی مصیبت، اچانک سے کوئی سرپرائز۔ اس کے اللہ کے رسول نے دعا بھی سکھائی، اے اللہ اچانک آنے والی خوشخبری وہ ہمیں عطا فرما۔ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں اچانک والی خوشخبری کیا، اچانک والی بھائی بینک میں 15 لاکھ بولے تھے آ گئے، بھائی آئیں گے تو نہیں، مگر اچانک والی خوشخبری بھائی تیرے کو لڑکا چاہیے تھا نا، لڑکا آیا، کیا خوشی کا ماحول ہے۔ نہیں ایسے اللہ کے رسول نے اس کا اپوزٹ بھی کہا کہ اللہ اچانک والی مصیبت سے مجھے بچا۔ کتنی بہترین دعائیں سکھائے لگے کہ اچانک والی مصیبت ہمیں اٹیک دے سکتی ہے، اچانک والی مصیبت ہمیں بہت پریشانی میں، اچانک آ کے کہے کہ تمہارے 15 لاکھ ڈوب گئے، تمہارا وہاں پہ بلڈوزر چل رہا ہے، تمہاری زمین غیر قاعدے سے دی، اچانک والی۔ تو یہاں اللہ کے رسول کے اور صحابہ کے گلے تک آ گئی، کیسے کہ بھائی کھندق کھود رہے کہ باہر سے اندر گھسنے والے کو روکو، 6 فٹ لمبی چوڑی کہ وہاں سے کوئی کود کے بھی نہ آ سکے، اتنی چوڑی 10 فٹ گہری، صحابہ کام پہ لگے ہوئے ہیں، اور اندر جو بوگس یہ ہے منافق ہے وہ بھی پریشان کر رہے ہیں، اور یہ نیا فتنہ کھڑا ہوا یہودی کا، اس سے بھی پریشان ہے کہ اندر سے اور باہر سے دونوں طرف سے مصیبت ہے۔ 15,000 کا لشکر کافروں کا، مکے کا اور غطفان کا مل کر، قبیلہ غطفان کا، اور اندر اور یہ منافق کہہ دے گا یہاں تو ہگنے متنے کے پھانپے ہیں گے نہ کھندے کے کھول رہے ہیں۔
جب تم حق باتیں رہو گے نا ایسے تمہارے اندر ہی، وہاں سے نہیں آئیں گے، غیر میں سے نہیں آئیں گے، تمہارے اندر سے ہی تمہارے کمزور کمر توڑیں گے. لو تو تمہارا چنا بھی نہیں آئے گا. ان کا یہ، ان کے لیے بول دو جے ماتا، جو بول دو بھائی، کچھ نہیں ہوگا. وہی جیتیں گے. یہودی کیا کہہ رہے ہیں، منافق کیا کہہ رہے ہیں، جو نام کے مسلمان ہیں، کہ وہی وہ نقشہ پلٹے گا، وہی لوگ گالی پائیں گے. یہاں تو کھانے کے پھانپے ہیں گے، اگلے متنے کے پھانپے ہیں گے. یہاں تو سخت ٹھنڈی ہے، نکل چلو ہم تو گھر جاتے ہیں. اللہ کا رسول کا ہم تو گھر جاتے ہیں، ہمارے دروازے کھلے، کوئی مرد نہیں، ہم تو جاتے ہیں. یوں کر کے اندر سے بھی پریشانی ہے. اس ٹائم پہ جب پتہ چلا نا کہ 15,000 کا لشکر اور وہ آ چکا ہے، تو صحابہ کے حال کا وَإِذَا بَلَغَتِ الْأَبْصَارَ، کہ بھئی آنکھیں پتھرا گئی، کھڑی نہ کھڑی رہ گئی. بولنا میرے لیے آسان ہے، کلیجہ منہ تک آ گیا. یہ حال ہو گیا. گھبرا گئے. وہ بھی گمان کرنے لگے کہ اب اللہ کیا کریں گے، ہم کیا کریں گے. اللہ کے بارے میں بھی کچھ گمان کرنے لگے بھائی، یعنی یقین کے ساتھ ہی ہے، مگر کیفیت دعائی والی ہے کہ اللہ کیا ہوگا ہمارا. چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، اب ہمارا کیا ہوگا. اس ٹائم پہ بھی اللہ تعالیٰ، یہاں خندق میں پتھر آ گیا نا، خندق کھود رہے تو چنگاری ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کو محلات کسرا کے روم کے نظر آ رہے ہیں. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں تو منافق کہتے ہیں یہاں تو زندہ رہنے کے بھاپے ہیں نہیں، ان کو کسرا کے محلات اللہ تعالیٰ ان کے سونا چاندی عطا فرمائے گا. مگر وہ حالت خراب ہے، اور حالت خرابی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ جیتنے کے اور کامیابی کے نقشے دکھا رہا ہے. تو میرا کہنے کا منشا ہے کہ اس ٹائم پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس 15,000 جو کافر تھے ان پر روک ڈال دیا. وہ راتوں رات بھاگ گئے، ہوا تیز چلی، اللہ کی مدد آئی. مگر کیفیت کیسی تھی، سب چیز پر تم بھروسہ کرتے ہو نا، وہ چیزیں سب ہٹ جائے گی. ایک اللہ سامنے رہے گا، نہ تمہارے پاس سامان ہوگا، نہ تمہارا کوئی لیڈر ہوگا. جتنے بھی سپورٹ ہیں سب سپورٹ ختم ہو جائیں گے. آخر میں بات یہی آئے گی کہ تم اللہ پر بھروسہ کرتے ہو تو اللہ مددگار، ورنہ وہی تم یہاں وہاں پھنس رہے. تو وہ جو اللہ کے رسول کی کیا مدد کب آئے گی، جب آدمی صبر میں کامل ہو، تقوی میں کامل ہو، تب اللہ کی مدد آئے گی. آج ہم صبر ہو، دیکھو مدینہ مکہ کے اندر تھے تو مار کھاؤ بس، اس کے علاوہ کوئی جہاد کا حکم نہیں. نماز پڑھو، صدقہ کرو، روزے رکھو، قرآن پڑھو، تسبیح پڑھو. مگر بلال کو مار پڑے یہ جہاد نہیں، خباب کو مار پڑے یہ جہاد نہیں. کوئی مارم ماری ہو رہی ہے مگر وہ مارو، تم مار کھا لو، باقی تم بدلہ مت لو، کیونکہ کم ہے، ہم کمزور ہے، ختم ہو جائیں گے. مگر وہاں کیا سیکھا انہوں نے، تقوی اور صبر سیکھا. جب وہ مدینہ آ گئے، اب مدینہ کے اندر آئے تو اللہ کے تعالیٰ نے کہا جہاد کرو، اب تم پر جو ظلم کرے اس کے سامنے تم کھڑے رہو، بدلہ لو. تو جب وہ حکم آیا تو اس کے اندر سونا چاندی ہیرے موتی، وہ مشک زعفران خوشبو سب آنے لگا. مگر یہ مکہ میں رہ کے کامل ہو گئے. جب کامل ہو جاتا ہے صبر تقوی میں تو اللہ کی مدد آتی ہے. ورنہ ابھی ہمارے پاس سونا چاندی ہو جائے تو آپس میں لڑنے بیٹھ جاؤ، یہ میرا ہے وہ میرا ہے. مگر وہ ان کی مثال دیکھو کہ وہ مکہ میں مار کھا کے انہوں نے اپنا ایمان مضبوط بنایا. 13 سال محنت ہوئی ایمان کے اوپر، صبر پہ کامل بنے، تقوی میں کامل بنے. یہاں تک کہ یہاں تو ہم کوئی کام کرتے تو وٹ پاڑنے آتے، سیلفی لے کے بھیجتے، بھائی ہم نے یہ کام کیا ہے اور ہم نے یہ اس طرح کام کیا ہے. مگر وہ کام کرتے تھے بڑے بڑے، اپنا فوٹو نہیں، اپنا نام بھی نہیں آنے دیتے تھے. ساتھ خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنے میں ایک صحابی، وہ اپنا نام ہی نہیں بتایا اور اپنا چہرہ بھی نہیں بتایا. ان کے ہاتھ میں بادشاہ کا تاج آ گیا، جنگ کے اندر نیچے پڑا ہوا تھا. اٹھا کے نہ گھر لے گئے، اٹھا کے نہ امیر کے سامنے جا کے وٹ پاڑا، یہ خیمے میں پھینکا اور بھگ گئے. اے کون ہے؟ امیر نے دیکھا، وہ ہو یہ تو سونے کا تاج کون لا کے دے گیا، ذرا اس کا چہرہ تو دیکھو. بھاگ گیا. میں تھوڑی اللہ کے لیے کر رہا ہوں، ایسے کامل ہو گئے. اور یہاں تک کہ ایسی حالت ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ کو گورنر سے ہٹا دیا گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، سپہ سالار بنو. تو کسی نے کہا کہ تم تو پہلے گورنر تھے، امیر تھے، اب تو اس میں کیا ہوا؟ پہلے بھی اللہ کے لیے لڑتا تھا، ابھی بھی اللہ کے لیے لڑتا ہو. پہلے بھی اللہ کے لیے محنت کرتا تھا، ابھی بھی میں، ابھی ہم کو کسی کوئی پیچھے کر دو، اب میں مسجد میں نہیں آؤں گا، اپنا پتہ کٹ، آپ کبھی نہیں آئیں گے. اب یہاں کام بند، یہاں چلے جائیں گے، وہاں چلے جائیں گے. یہ کامل ہے بھائی. جب تک تم یہ آیت کہہ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے بدر میں یہ آیت اتاری، جنگ بدر میں، تو اس کے اندر 5,000 فرشتوں کی مدد بھیجی ہے، یہی آیت نے بتایا. اور اس کے پہلے کیوں اللہ نہیں کرے گا؟ ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرتے ہو، تقوی اختیار کرتے ہو تو اللہ کیوں نہیں مدد کرے گا؟ اللہ ضرور مدد کرے گا. یہاں صحابی، یہاں سگا بھائی اپنے بھائی کی مدد نہیں کرتا، وہاں صرف لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کو بھائی بنا دیا ہے.
جنگ کے اندر آخری وقت ہے، روح نکلنے کا وقت ہے، ایک صحابی اپنے بھائی کے لے گئے پانی لینے کے، تو وہ صحابی کو پانی پلا رہے، تو وہ صحابی کے بازو میں دوسرے صحابی کی جان جا رہی تھی، وہ بھی پانی پانے کا، اللہ وہ صحابی نے کہا جا پہلے اس کو پانی پلا۔ وہ صحابی بات جاتے ہیں تو وہاں پانی پلانے کی نوبت ہے، اس کے بازو میں دوسرا پانی کر رہا ہے، وہ جا کے اس کو پانی پلا۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے، یہاں سگا بھائی سگے بھائی کا حق ادا نہیں کرتا اور کہتا اللہ کی مدد آئے گی۔ ہمارا حال دیکھو، بہنوں کا حق مان لو، بھائی کا حق مان لو، نارمل بات ہو گئی۔ یہاں تک کہ ایک لڑکی، ایک بہن کہنے لگی میں میرے بھائی کے جنازے میں ساتھ میں جاؤں گی، جیت کر کے گئی قبرستان، وہ قبر میں دفن کرانے اس نے ہاتھ اٹھائے بہن نے، اے اللہ اس نے 30 سال سے میرے باپ کے وراثت میں سے مال میں سے حق ادا نہیں کیا، تو اپنی ایک رحمت کا قطرہ اس میں مت ڈالنا۔ یہ حال ہے ہمارے، کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ اللہ پر یقین خالی یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم سمجھتے ہو کہ کلمہ پڑھ لیا، اقرار کر لیا، رسول کا اقرار کر لیا، قرآن کا اقرار، جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ میں آزماؤں گا تمہارے کو، میں مصیبت میں ڈال کے کھرا کھوٹا الگ کروں گا۔ امتحان ہوتے ہیں نا اسکول کے اندر، ہم کہتے ہیں اسکول میں امتحان کینسل کر دو، وہ کہیں گے نا پتہ کیسے چلے گا کون ٹیلنٹ والا ہے کون بغیر ٹیلنٹ والا ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ دنیا بنائی، امتحان گاہ بنائے، اللہ تعالیٰ بھی پہچانے گا نا کہ کون اللہ کا ہے، کون غیر اللہ کا ہے، کون شیطان کا ہے، کون محمد کا ہے، کون صحابہ کا ہے، کون ہیروئن کا بنا ہوا ہے، پتہ تو چلے۔ پھر جنت کا تو اللہ تعالیٰ آزمائے گا، سچے کو الگ کرے گا، کھوٹے کو الگ کرے گا اللہ تعالیٰ۔